والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال وإن الدين لواقع وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے اپنے رسول کی اطاعت ہمارے ذمے کی ہے اسی طریقے سے والدین کی خدمت ہمارے ذمے کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء آیت 36 کے اوپر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں نہیں جتنے اس زمین پر علماء کرام کا جنم ہوا ہے ہر عالم دین کو اس مقام پر قرآن کی اس آیت کے اوپر بڑا رشک آیا ہے کہ مولا تو نے ہماری جنت کتنی آسان کر دی. کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں جہاں اپنی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہیں وہی والدین کی خدمت کا تذکرہ کر رہے ہیں. جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کر رہے ہیں وہیں پر والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کا تذکرہ کر رہے ہیں. پتہ یہ لگتا ہے اس آیت سے کہ جہاں بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے بس والدین کی تھوڑی خدمت کر لے تو جنت اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے گویا طے کر دیا. میرے آپ کے لیے ہم سب کے لیے نمونہ صحابہ کی زندگی ہے کہ اللہ سے بھی تعلق مضبوط والدین سے بھی تعلق مضبوط. اس پر صحابہ کے دو واقعے جو روایتوں میں منقول ہے. حضرت حدیر رضی اللہ تعالی عنہ شاید یہ نام بھی پہلی مرتبہ سامنے آ رہا ہوگا. حضرت حدیر تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اپنے ہاتھ سے کھجوریں تقسیم کی تھی. یہ تمہارا حصہ ہے تمہارا یہ تمہارا یہ تمہارا. کچھ لوگوں کے پاس ایسی نہیں تھی کہ اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرتے رہے لیکن اللہ کا کرنا حضرت حدیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی دینے سے بھول گئے. تو حضرت حدیر قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں اور دلی دل کہہ رہے اے اللہ تیرے نبی نے دیا نہیں اوپر سے میں نے مانگا نہیں بھوک تو لگ رہی ہے اب پیٹ بھرنے کے لیے میں نے جو زیادہ راہ اختیار کیا ہے بس وہ یہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ سبحان اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ نعم الذات ہوا یا رب. یہ کلمات کہیں اور آخر میں جملہ کہا کہ میرے مولا اب تو میرے لیے سب سے بہترین زاد راہ میرا توشہ بس یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ سبحان اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ کہتے ہوئے آپ چلے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری ایک شخص آئے حدیر کہاں ہے تو بتایا گیا کہ وہاں پر موجود ہے. تو فوراً دوڑ کر گئے کہا حدیر جلدی چلو اللہ کے رسول تمہیں بلاتے ہیں اور دیری مت کرو. ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ پیارے نبی کے پاس جبریل امین کھڑا ہے. تو حضرت حدیر چل کر کے آئے خدمت اقدس میں حاضری دی. پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیر پہلے یہ بتاؤ تم کلمات کیا کہہ رہے تھے. تو حضرت حدیر نے کہا یا نبی اللہ میں کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ سبحان اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. کہا حدیر یہ جبریل آ کر کہہ رہے ہیں کلامہ ذالک لہ نور یوم القیامہ ما بین السماء والارض. آسمان زمین کے درمیان جتنی خلا ہے قیامت کے دن لوگ اندھیروں میں پڑے ہوگے لیکن اتنا بڑا نور ان کلمات کا تمہارے ساتھ میں اللہ سجا کر قیامت میں تمہیں کھڑا کریں گے. یہ کلمات تمہارے لیے اتنا نور بنے گا.
تو کہا یا نبی اللہ یہ خبر آپ کو کیسے لگ رہی؟ کہا اے حدیر جبریل آئے ہیں، تمہاری بات دل سے نکلی ہے، سیدھے رب العالمین کے پاس عرشوں پر پہنچی ہے۔ کہا حدیر میں تمہیں دینا بھول گیا تھا، لہٰذا یہ کھجور لو، اس بات پر اللہ نے مجھے مطلع کیا ہے۔ بس حدیر نے وہ کھجور اپنے ہاتھ میں لی اور رونے لگے اور دل دل کہنے لگے میرے مولا تیرا شکر ہے میں تجھے نہ بھولا اور تو بھی مجھے نہ بھولا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک ایک صحابی کا یہ تعلق تھا، ایک ایک صحابی کا تعلق تھا۔ تو اللہ کے ذات کے ساتھ بھی تعلق مستحکم، اور جہاں اللہ نے آیت میں آگے کہہ دیا اپنے والدین کے ساتھ بھی اپنا تعلق مستحکم، بہتر سے بہتر، کیونکہ صحابہ رسول پیارے نبی کی خدمت میں اپنی جنت کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آئے کہ یا نبی اللہ میری بوڑھی اماں اس کی ایک ہی تمنا کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں، تو میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے ساتھ سفر حج کے لیے لے کر میں روانہ ہوا۔ تو ایک جگہ پر میری سواری کی بھی جان نکل گئی، یعنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ میری ماں کو مجھ کو ساتھ لے کر چلتی، تو میں نے اپنی ماں کو اپنے پیٹھ پر بٹھایا اور اس کو لے کر چلا 8 میل، تقریباً 11 سے 12 کلومیٹر کا ایک لمبا سفر، اور چٹیل میدان اور تپتی دھوپ، اس میں گرم ریت، اس پر میں اللہ کے رسول چلتا رہا، یہاں تک کر کے میرے پیروں کی جوتیاں نیچے ٹوٹ کر گرتی چلی گئی، اور میں پھر بنانا پیر اپنی ماں کو لے کر حرم پاک میں پہنچا۔ حج کے جتنے ارکان تھے میں اپنی ماں کو پیٹھ پر بٹھا کر پورا کرتا رہا۔ آج بھی یہی حال تھا، کیونکہ گاڑیوں کا انتظام نہیں ہے مخصوص، کنکری اگر مارنے جانے جمرات کے اوپر تو بیٹے کو اپنی ماں کی ویل چیئر کو ہاتھوں سے دھکا دے کر کے جمرات تک پہنچانا پڑتا ہے، تقریباً 7 کلومیٹر تک۔ اس لیے حج کے فارم بھرنا شروع ہے۔ تو جن کے دل میں حج کا خیال آ رہا ہوگا تو ایک کام کرتے ہیں، کمائی اس نے کیا اور اس کا ذہن یہ ہے کہ اپنے والدین کو حج پر بھیجتے ہیں، اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بوڑھے ماں باپ کما کر اتنا جمع ہی نہیں کر سکے کہ ان پہ حج فرض ہوتا۔ اب اس بھلے آدمی نے خود اپنے جوانی کے زور پر جو کچھ کما کر تیار کیا وہ اتنا ہو گیا کہ اس پر حج فرض ہو گیا۔ جب حج اس پر فرض ہے تو والدین کو کیوں بھیج رہا ہے؟ ہاں اس میں شکل ہو سکتی ہے کہ بیٹا ساری وہ پراپرٹی جتنی حج کو لگنا ہے وہ والدین کو کہے کہ یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، یہ کہہ کر کے والدین کو اس مال کا مالک بنا دے، پھر ان دونوں کے نام کا حج کا فارم بھرے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بوڑھے والدین کو اللہ کے بھروسے، کسی پڑوسی کے بھروسے، کسی دوست برادر کے بھروسے قطعاً نہ بھیجا جائے، بلکہ ابھی تو مجھے معلوم پڑا ہے کہ فارم کے اندر بھی اس طرح کی باتیں لکھ کر آئی ہوئی ہے کہ جو 60 کے اوپر ہے، 70 کے اوپر ہے، ان کے ساتھ حج کے لیے کوئی نہ کوئی ان کا اپنا محرم، ان کا اپنا کوئی نہ کوئی قریبی ضرور رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ بوڑھے ماں باپ حج کو تو چلے جاتے ہیں لیکن ایئرپورٹ پر اترتی بچوں کے نام برے بھلے باتیں شروع کر دیتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اللہ یہ کہ اللہ کی کچھ خصوصی مدد کسی کے ساتھ ہو جائے، لیکن حق یہی ہے۔ تو بوڑھے ماں باپ کو حج میں بھیجنا سوائے پریشانی کے اس کا دوسرا کوئی نام نہیں، وہ پریشانی کا معاملہ ہے۔ تو کیا کرو؟ اللہ سے دعا ہی ایسی کرو کہ میرے مولا میں ماں باپ کی خدمت جیسے کرنا چاہیے تھا شاید یہاں نہیں کر سکا، تو مجھے حج کو موقع دے تاکہ والدین کے ساتھ میں جاؤں۔ تو یہ ترتیب قائم کرنی چاہیے، ورنہ آسان شکل یہی ہے کیونکہ تجربہ بھی آ چکا ہے اور لوگوں کی کارگزاری بھی آگے جا چکی ہے کہ آدمی نے حج 30 سے لے کر 50 سال کی عمر کے درمیان کر لینا چاہیے، بالکل کم ہو تو بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ بغیر نکاح کے حج میں جانا وہ بھی ایک مشکل بات ہے۔ تو 30 سے 50 کے بیچ کی یہ جو رینج ہے عمر کی، یہ سب سے بیسٹ ہے حج کرنے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو حج کروائے۔ تو کہنے لگے یا نبی اللہ میں اپنی ماں کو ایسے کندھے میں بٹھا کر لے کر گئے۔ ارے بسوں میں چلنے والے لوگ اللہ اللہ کرتے اور یہ بندہ خدا ماں کو بٹھا کر لے کر چلا۔ آج سے 70 سال پہلے جو حج ہوئے ہیں اس میں ہاتھ سے پکانا پڑتا تھا اور رہنے کے لیے ہاتھی سے گھر بنانا پڑتا تھا، آج سے 70 سال پہلے۔ اور یہ قصہ چل رہا ہے 1438 39 40 سال پہلے۔ تو اس وقت پہ کیا کیفیت، کیا کنڈیشن رہی ہوگی؟
ایسی حالت میں اس بندے خدا نے حج کروا کر پیارے نبی سے جنت کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کہا یا نبی اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر قیامت تک آنے والے بیٹے کو اس بات کی اطلاع دے دی کہ کوئی اپنی ماں کو یہاں سے کندھے پر بٹھا کر حج کروا کر واپس آ جائے تو اس نے اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوتے وقت میں جو تکلیف ماں نے اٹھائی تھی اس پہ اس کی ایک آہ نکلی تھی، اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو پوری ماں کا کیا کہنا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ سے بھی تعلق مضبوط کر رہے اور اپنے والدین سے بھی تعلق مضبوط کر رہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے، کیونکہ میری چاہت یہ ہے کہ اب میرے گھر بیٹا ہو کہ بیٹی ہو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، میرے دل کا سکون بنے، صرف بچپن میں نہیں بلکہ اس کی اٹھتی ہوئی جوانی کی عمروں میں بھی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے میرے رب کے لیے ترغیباً انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے قصوں کو سامنے رکھا کہ دیکھو وقت کا نبی، کامل نبی، لوگوں تم تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، یہ ابراہیم ایسے نبی ہے جن سے خود اللہ محبت کرتے ہیں، وہ نبی ان کے بغیر مانگے میں سب کچھ دینے کو تیار، پھر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. سورہ صافات آیت 100 کے اوپر رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرمائیے. بیٹا ہی مانگتے ہیں لیکن قید لگائی کہ صالح چاہیے، کیونکہ اللہ میں ابراہیم، میں نے قصہ سنا ہے کہ نوح کائنات کے عالمی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کا بیٹا بھی ان کا نہیں ہو پایا. ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ نبی کا بیٹا ان کا نہ ہو پایا، پھر میں کیسے امید لگاؤں کہ میرا بیٹا میرا ہوگا؟ اس لیے اللہ بھیک مانگتا ہوں صالح بیٹا عطا فرمائیے. حضرت مولانا سعید خان صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ خدام بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر آئے، حضرت اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، حضرت نے ہاتھ رکھ دیا، حضرت دعا کر دیں کہ اللہ اس کو بھی عالم دین بنائے. حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ فرمایا اللہ تمہارے بیٹے کو صالح بنائے. اب اس بندے کو تو یہ لگا کہ بیٹے کے لیے دعا ہو گئی، وہ چلتا بنا. تو کسی خادم نے کہا حضرت اس نے آپ سے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کو عالم دین بنائے، مگر آپ نے دعا دی کہ اللہ تمہارے بیٹے کو صالح بنائے. میں بات نہیں سمجھا. تو حضرت مولانا سعید خان صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ نے فرمایا بھائی بات اصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی مجھے دعا یاد آئی جب اس نے اپنے بچے کے لیے دعا کروائی کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی اپنے اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے اگر مانگ رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرمائیے. تو اس لیے میں نے اس کو دعا دی کہ تمہارے بیٹے کو اللہ صالح بنائے. لہٰذا ایک بات یاد رکھنا، اس کا بیٹا بڑا بن کر عالم دین بن گیا، حافظ قرآن بن گیا، مفتی بن گیا، حتیٰ کہ بڑا علامہ بن گیا، صالح نہ بنا تو دوزخ میں جانے سے کوئی بچا نہیں سکتا. اس کا بیٹا اگر نہ عالم بنا، نہ حافظ بنا، نہ قاری بنا، نہ مفتی بنا، لیکن صالح بن گیا تو پھر اس کو جنت پہ جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ مت بناؤ، عالم مت بناؤ، چاہے جو بناؤ اس سے پہلے صالح بناؤ. ورنہ بیٹے کو پڑھا لکھا کر کے بڑی پوسٹ پر قائم کروایا اور بالآخر دیہات سے اٹھ کر باپ بیٹے سے ملنے آیا تو کمپنی سے باہر نکل رہے تھے. تو نکلتے وقت میں بوڑھا باپ سر پہ پٹکا بنا ہوا ہے اور بٹن بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، ایسی خستہ حالت میں آ کر کے گیٹ پر کھڑا ہوا ہے. تو گیٹ کیپر نے تو اندر جانے نہیں دیا. تو یہ چند احباب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جب باہر نکلنے لگا تو باپ بیٹا بیٹا کہہ کر قریب آیا. تو وہ جتنے جو لوگ تھے ساتھ والے، ان کو الرجی، ایک غریب آدمی، فقیر آدمی بیٹا بیٹا کہہ کے قریب آ رہا ہے. کس کے قریب آ رہا ہے؟ ارے بھائی یہ کس کی طرف آ رہا ہے؟ تو بیٹا آگے بڑھا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، میرے گھر کا نوکر ہے. باپ رو پڑ. تو باپ کہنے لگا بیٹا ہاں میں صرف اتنا کہنے آیا تھا کہ میری ایک بیوی ہے جس کو کوئی ماں کہنے والا تھا، شاید آج وہ نہیں رہا، بس اتنا کہنے کے لیے آیا تھا کہ اس کا آخری وقت ہے، اگر وہ بیٹا چاہے تو اپنی ماں کی آ کر زیارت کر لے. جی ہاں، والد ہے جب ماں کے باپ کے دل سے آہ نکلتی ہے
تو بنی بنائی جنت بھی اجاڑ ہو جاتی ہے. جریج راہب صحیح حدیث میں روایت آئی ہوئی ہے, بنو اسرائیل کا ایک نیک بخت آدمی جریج, عبادت کا ایسا چسکا لگا کہ ساری کائنات سے کٹ کر پہاڑیوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی کٹھیا بنا کر اس میں اللہ اللہ کرنے لگا. ماں کو بیٹی کی یاد ہے تو ماں ملاقات کے لیے چلی گئی, تو آواز لگائی. حضرت نماز میں کھڑے ہوئے تھے, تو ماں نے جب آواز لگائی تو کشمکش میں آ گئے کہ اللہ کو راضی کروں کہ نماز توڑ کر ماں کو راضی کروں. تو سوچنے لگے نہیں, اللہ اللہ ہے, عبادت میں لگے رہے. ماں واپس چلی گئی. دوسرے دن ملاقات کو آئی, مگر عبادت کا چسکا لگا ہوا ہے اور نماز چل رہی ہے, تو ماں سے دوبارہ دوسرے دن بھی ملاقات نہیں کر پائے. تیسرا دن آیا تو ماں نے آواز لگائی, جریج نے کوئی آواز واپس نہیں کی اور نماز پڑھتے رہے. بوڑھی اماں کب تک بیٹھتی؟ تو بوڑھی اماں نے کہا کہ میرے مولا یہ تو عجیب مجھ کو چھوڑ کر تیری عبادت میں لگ گیا, بس میری دعا یہ ہے کہ مرے نہ جب تک بدکار عورت کا چہرہ دیکھے نہ. یہ کہہ کر وہ چلی گئی. ایک خوبصورت لڑکی کو خبر لگی کہ کوئی ہے ہٹ کر سب سے بچ کر عبادت کر رہا ہے, تو یہ خاتون اس کی طرف پہنچی. تو وہ نوجوان خوبصورت جریج, کیونکہ عبادت سے چہروں پر اللہ نور سجا دیتے ہیں, تو وہ عورت اس کی طرف متوجہ ہو. بل آخر بہکانے کی 1000 کوشش کی. اس کے بعد کہا جریج ان وادیوں میں پہاڑیوں میں تیرے میرے علاوہ کوئی نہیں ہے, آ میری خواہش پوری کر دے. جریج نے کہا اللہ سے ڈر, ارے اس اللہ کا ڈر ہے جو مجھے ان پہاڑیوں کے بیچ میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. تو اب خاتون سوچنے لگی میری آنا کو تو ٹھیس پہنچ گئی, تو اب کروں تو کیا کروں, اس کے لیے کچھ پران کیا جائے. وہ وہاں سے نکلی. ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا, اس نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا. اللہ کا کرنا اس سے اس کو حمل ٹھہر گیا. جب بچہ ہونے کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے اس کے اوپر تماشا شروع کیا کہ کس کا یہ تیرے پیٹ میں بچہ ہے. تو اس نے فوراً کہا جریج راہب کا ہے. ادھر ڈلیوری ہوئی, ادھر جریج راہب کے گھر کے مکان کے اوپر لوگوں نے حملہ کیا, توڑ دیا, نیست و نابود کر دیا, حتیٰ کہ پہاڑی کے اوپر سے جریج کو مارتے ہوئے نیچے تک لے کر آئے. ساری عبادت ظاہری طور پر خاک میں مل گئی, سارا تقوی طہارت ظاہری طور پر خاک میں مل گیا. جریج راہب نے پوچھا کہ بھائی ہوا کیا, وہ تو بتاؤ. تو کہا اس عورت کا بچہ تیرا ہے, ایسا اس عورت کا کہنا ہے. تو جریج راہب نے کہا مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے دو. اس کے بعد اس بندے خدا نے 2 رکعت نماز پڑھی, دعا کی میرے مولا میرا آخر قصور کیا تھا جو مصیبت میں مجھے ڈالا گیا. تو دل میں القاء ہوا تیرے ماں کی بد دعا کا سارا اثر ہے. تو جریج راہب نے کہا میرے مولا تیری عبادت کی خاطر میں کشمکش میں تھا, کیا کروں کیا نہ کروں, اب میری مدد فرما. لیکن اللہ پاک نے مدد کی. مدد دیکھی کس انداز کی, کس لیول کی ہے. پہلے نبی نے فرمایا چند بچے تھے جنہوں نے اس روئے زمین پر پیدا ہوتے ہی بڑے لوگوں کی طرف بات چیت کی ہے. تو جریج راہب نے اس بچے کے قریب جا کر اس کے پیٹ پہ سے کچوکا لگایا. معصوم بچہ کہنے لگا میری ماں جھوٹی ہے, میں جریج کا نہیں, میں چرواہے کا بچہ ہوں. اب پوائنٹ سنیے, پوائنٹ یہ ہے کہ جریج راہب کا مقام اور مرتبہ اللہ کی عبادت سے, اس کی اطاعت سے اتنا اونچے درجے پر پہنچ گیا تھا. اس جریج راہب کا مقام اور مرتبہ اتنے اونچے مقام پر پہنچ گیا تھا کہ جو نظام اللہ نے وقت کے نبی یوسف علیہ السلام کے ساتھ چلایا وہی نظام جریج راہب کے ساتھ چلایا. وہاں بھی بچہ گواہی دے رہا, یہاں بھی بچہ گواہی دے رہا. پتہ یہ لگا کہ اس جیسا نیک آدمی اس وقت میں شاید زمین پر کوئی اور موجود نہ رہا ہوگا. اتنا نیک آدمی بھی ماں کی بددعا کا شکار ہو گیا. پتہ یہ لگا کتنا ہی آدمی نیک ہو, کتنے اس کا اللہ سے تعلق ہو, لیکن ماں باپ اس کے ناراض, تو اس کی آخرت بھی خطرے میں ہے, اس کی دنیا بھی خطرے میں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو ترغیب دی, لیکن اصلاً ترغیب وہ بیٹے کو نہیں ہے, ماں باپ کو ہے. ترغیب دیکھیے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے سورہ اسراء آیت 24 کے اوپر کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے, اللہ کہہ رہے جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے مولا یہ میری امی ہے, یہ میرے ابا ہے, جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کھایا, جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا, اے اللہ تو بھی ان پر رحم فرما. اور آگے کہا اے اللہ جیسے انہوں نے میرے بچپن میں تربیت فرمائی ہے تو اسی کا بدل اور صلہ ان کو نصیب فرما. تو یہ لگ رہا ہے ظاہری طور پر کہ اللہ پاک بچوں کو کہہ رہے ہیں
بیٹوں کو اولاد کو کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کے لیے کیا دعا کرو کہ اللہ انہوں نے جیسے رحم کھایا تو بھی ان پر رحم کھا، جیسی انہوں نے تربیت کی ہے ایسی تو ان کو اس کا صلہ نصیب فرما۔ یہ اصلاً اولاد کو نہیں کہا جا رہا ہے، یہ اصلاً ماں باپ کو ہی بتایا جا رہا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ بیٹا کیا دعا کر رہا ہے؟ ان پر رحم کھا۔ بیٹا کیا دعا کر رہا ہے؟ اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے ایسا اس کا ان کو صلہ نصیب فرما۔ پتہ یہ لگا کہ بوڑھے ماں باپ کو کندھوں پر بٹھائے گا، لقمے اٹھا کر کھلائے گا وہ بچہ جس پر واقعتاً ماں باپ نے رحم کھایا ہو، جس بچے کی والدین نے واقعتاً تربیت کی ہو۔ اگر ماں باپ نے بچوں پر رحم نہیں کھایا اور اگر بچوں کی ماں باپ نے تربیت نہیں کی تو سمجھ لیجیے یہ بچہ دعا نہیں کرے گا، یہ بچہ دوا نہیں کرے گا، الٹے دھکے مار کر باہر نکالے گا۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کا نظام قائم کرے۔ اب میرے پاس تو کارگزار آتی رہتی ہے، ایک حقیقی واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ کرائے کا گھر لی، اس میں زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ مسلمان ہیں جن کا گھر لیا ہے کرائے پر، وہ غیر مسلم ہے، وہ بھی سیدھے سادھے لوگ ہیں، بڑھاپے کی عمر چل رہی ہے، ان کا گھر لیا ہوا ہے۔ گھر کے اندر ممبر کتنے ہیں؟ باپ ہے، ماں ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، ساتھ میں بیٹی کا شوہر انتقال کر چکا ہے، 2 معصوم بچے۔ قصہ شروع کہاں سے ہوا؟ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ تو بات یہاں پر آ کر پہنچی کہ گھر والوں نے کہا ہمارا گھر خالی کر دو۔ تو ماں باپ کے ذہن میں میرا پیارا سا بیٹا، میری پیاری سی بیٹی، اب وہ کہہ رہے کہ گھر خالی کر دو، ہم جائیں گے کہاں؟ تو کہا کہ اگلے مہینے، اگلے مہینے، اگلے مہینے، اگلے مہینے، اگلے مہینے، اگلے مہینے، اگلے مہینے۔ اتنے اگلے مہینے ہوئے کہ یہ نوجوان بڑا ہو گیا اور ماں نہیں جی اپنے بچوں کا ہے، وہ تو غیر مسلم ہے، ان کے بچے بھی نہیں، ہندو مسلم، وہ ہندو ہے دونوں، عورت اور آدمی، ان کے بچے بھی نہیں، تو ان کے پاس آلریڈی گھر ہے، تم کو گھر کی کیا ضرورت، رہو نا اس میں، رہو نا اس میں، رہو نا اس میں۔ بیٹے تک بات پہنچی تو بیٹا بڑا بن گیا تھا، اچھے بروں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا تھا، بڑے وکلا سے اس کا تعلق تھا، بڑے سیٹ لوگوں سے اس کا تعلق تھا، ان سب سے اس نے ایسی کچھ گیم فکس کیا کہ بوڑھے ماں باپ کا گھر ان لوگوں نے پچا لیا، گھر پچا لیا انہوں نے، اور بہت خوش، اب تو سب اچھا ہو گیا۔ لیکن وہ پتہ نہیں پاگل لوگوں کو کہ اوپر ایک ذات ہے جو مظلوم کی فریاد پر بھی لبیک کہتا ہے، اگرچہ کہ فریاد کرنے والا کافر ہو، اگرچہ کہ فریاد کرنے والا اس کا انکاری ہو۔ تو دیکھا لوگوں نے تماشا گھر کے اوپر، وہ بوڑھے ماں باپ، وہ بھی کسی کے ماں باپ تھے بھائی، غیر مسلم گھر پر آئے، کاکا دادا ماما، وہ گھر دے دو ہمارا ہم کو واپس۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں گھر تو تمہارا ہے ہی، ابھی تک تو کہہ رہے تھے تمہارا تو اب دے دیں گے، لیکن اب کہہ رہے گھر ہی تمہارا نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا وہ کہتے ہیں کہ بہت دیکھے ظالم مگر ایسے ظالم نہیں دیکھے۔ اس عورت نے اس گھر کے سامنے، غیر مسلم تھی، اس نے چوڑیاں پھوڑی اور چوڑیاں پھوڑ کر کہنے لگی کہ اے وہ خدا جس کی پوجا پاٹ یہ مسلمان کرتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو دیکھ انہوں نے میرا گھر پچایا تو ان کا گھر اجاڑ دینا۔ میں آج کی سنا رہا ہوں، آج کا جو جمعہ کا دن میں آج کی سنا رہا ہوں، آج کی کیفیت اور کنڈیشن سنی کیا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوا، اس ایکسیڈنٹ کے اندر وہ وکیل چتڑے چتڑے ہو کر مرا جس نے اس عورت کے خلاف اس گھر کے لیے کیس لڑا تھا۔ اگلی سنی، یہ تو باہر والے تھے، اندر والوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ جس بیٹی کو انہوں نے اس گھر سے بیاہ کر جو اچھا داماد پا کر حوالے کیا تھا، وہ اس آدمی کا جوائی کا اس معاملے کے اندر کڈنی خراب ہو کر کے انتقال ہو گیا۔ اب اس کا انتقال جب ہوا، میرے رب کا نظام تو دیکھو، وہ تھا ملٹری میں، اور ملٹری کے اندر قید یہ ہے کہ اگر ملٹری کے اندر کوئی مرتا ہے، شہید ہوتا ہے، انتقال کرتا ہے، اس کی بیوی جب تک دوسرے سے شادی نہیں کرے گی اس کو باقاعدہ پیمنٹ ملے گی۔ تو اس نے یہ سوچ کر کہ میری شوہر کی پیمنٹ مجھے ملتی رہی، تو اس نے پیمنٹ کو بھی مطلب پیمنٹ کے لیے دوسرا نکاح نہیں کیا، مطلب ایک جگہ دوسری جگہ جا کر عزت کی زندگی اور معاشرت کی زندگی گزار سکتی تھی، وہ گزارنے کا موقع نہیں ملا۔ تو 2 بچے ہو چکے تھے، ان کے ساتھ ماں باپ کے گھر میں پہنچی، ارے اس کا گھر ہی نہیں تھا، وہ پہنچے اس گھر کے اندر، پھر اللہ کا نظام چلا۔ بچہ جو یعنی بیٹی کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا ذہنی توازن کھو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کا نظام، وہ جو باپ تھا
وہ ماں جو کہتی تھی اپنے کر لیں گے نا گھر، ان کے پاس تو گھر ہے، وہ باپ نے جو ایکسیپٹ کر لیا تھا، شوہر نے جو ایکسیپٹ کر لیا تھا، گھر میں بیٹھے بیٹھے اٹیک کا جھٹکا لگا، وہ بھی اچانک انتقال کر گیا. اب گھر کے اندر فیملی کون ہے؟ بیٹا بیٹی، 2 معصوم بچے. اب ہوا مسئلہ بیٹے کے ساتھ. صرف 18 مہینے کا زمانہ گزرا ہے، میں اس نوجوان کی عیادت کرنے خود پہنچا تھا، میں نے خود پڑھ کر پانی دیا تھا، لیکن اس کی طبیعت دن پر دن ڈھڑ رہی ہے کہ کور نہیں ہو رہی تھی، ریکوری نہیں ہو رہی تھی. بالآخر اس کی کڈنی خراب ہوئی، حیدرآباد کے اندر لے جایا گیا، آپریشن کا نظام قائم کیا گیا. اللہ کا کرنا وہ کڈنی خراب ہو گئی، تو دونوں کڈنی خراب ہو گئی. تو بہن کے دل میں بھائی کے لیے میا جاگی، اس نے کہا میں اپنی کڈنی دیتی. تو بہن نے بھائی کو کڈنی دی. یہ خود اب کمزور پڑ گئی، بھائی کو کڈنی ملی، وہ تھوڑا طاقتور بڑھ گیا. جیسے گھر پر لائے وہ ارے میرے اللہ، اس کو پھر پیرالائز کے اٹیک نے دھکا مارا تو بھائی جگہ پر ہی چورا چورا ہو گیا. اللہ وہ کرنا اتنے پر بس نہیں ہوا، چند مہینے نہیں گزرے اٹیک کا بھی جھٹکا آ گیا کہ اب ماں کہہ رہی اللہ عافیت کے ساتھ کلمے کے ساتھ میرے بیٹے کو اس گھر سے اٹھا لیا. برباد ہو گیا. تو یہ ماں باپ کی تربیت اگر بری ہوتی ہے تو زندگیاں برباد ہو جاتی ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہے. سبق ملا ہے جس جگہ پر یہ کام ہوا ہے، لوگوں نے جب کہا ہمارا گھر واپس کرو، خوشی خوشی واپس کر دیا. لیکن وارے اللہ جب تیری مار پڑتی ہے تو عقل اندھی ہو جاتی ہے. لوگوں نے ترغیب دے کے دیکھو بھائی آپ پر جس وجہ سے مصیبت آئی ہے اس مصیبت کو ختم کرو، جس کا گھر اس کو واپس کرو. تو اللہ کا نظام دے کے کہنے لگے کہ نہیں، اب واپس کس کو کرنا، وہ جو بوڑھا اور بوڑھی غیر مسلم تھے وہ بھی انتقال کر چکے ہیں. اب توبہ کی شکل کہاں سے ہے؟ تو مسائل کھڑے ہوگا ان کی زندگی میں. خیر کسی عالم دین سے پوچھیں گے، ان کے پاس جائیں گے تو شاید کوئی نقشہ قائم ہوگا، شاید کوئی نظام الہی چلے گا، شاید کوئی بات بن کر سامنے آئے گی. لیکن ماں باپ جب تربیت کو بگاڑ دیتے ہیں تو مشکلیں سامنے خود کھڑی کر لیتے ہیں. لہٰذا بچوں کو تو حکم دیا کہ والدین کے اوپر رحم کھاؤ، ان کے لیے تم دعائیں خیر کرو. کب؟ لیکن جب انہوں نے تم پر رحم کھایا ہوگا، جب تم نے ان کی تربیت کی ہوگی، تب یہ بچے بڑے ہو کر بھی ماں کو ماں بولیں گے، باپ کو باپ بولیں گے. ایک آخری بات بتا کر بات مکمل کرتا ہوں. آج کل سب کچھ چسکا لگا ہوا ہے، میرا بچہ انگلش پڑھے، اچھا بڑا بنے، چسکا لگا ہوا ہے. اچھی بات ہے، ہم خود دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ بہترین سے بہترین ڈاکٹرز، انجینئرز، ماسٹرز اور جیسے بھی بڑی بڑی ڈگری اللہ سارے مقام مرتبے مسلم نوجوانوں کو عطا فرمائے. لیکن تربیت کے ساتھ ہو، نماز کے ساتھ ہو. ماں بچپن میں بچے کو ترغیبیں دے کہ بیٹا جیسے 5 نمازیں پڑھنے پر اللہ راضی ہوتا ہے، ایسے ماں باپ کو دیکھنے پر بھی اللہ راضی ہوتا ہے. اور ماں باپ بیٹا جیسے حج اور عمرہ کرنے پر اللہ خوش ہوتا ہے، ایسے ماں باپ کو دیکھنے پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ماں باپ کو خوشی میں دیکھنے پر بھی حج عمرے کا اللہ یہی ثواب دے دیتا ہے. دیکھے تو سے بچہ تو کسی پیش آیا تھے کہ ایک نوجوان بچہ جس کو بچپن سے ماں باپ نے پڑھایا لکھایا، بڑا آدمی بنایا. اچھا اس کو ملتی پہلے نوکری، بعد میں ملتی اچھی چھوکری. اب دونوں کا رشتہ قائم ہوتا. ماں باپ نے اگر زندگی درہم برہم کر دی ہو، تربیت کا نظام نہیں چلوایا تو پھر مشکلیں کھڑی ہوتی ہے. بیوی نے بہکایا کب تک بوڑھے ماں باپ کے پاس پڑے رہیں گے، اپلائی کرو سعودیہ عربیہ. لہٰذا اس نے اپلائی کیا، اللہ کرنا اس کا نمبر لگ گیا، سیدھے ماں باپ سے اجازت لے کر سعودیہ پہنچ گیا. ادھر ماں کا برا حال، باپ کا برا حال. کچھ پیمنٹ بھجوایا کرتا تھا. چند دنوں کے بعد بیوی نے کہا اب تمہارے بھی بچے ہیں نا، ان کی فکر نہیں کرتے کیا؟ بولے ہاں یہ تو بات ہے. تو پھر ماں باپ کو جو رقم بھیجتا تھا اس کو ہاف کر دیا. دوسرا بچہ پیدا ہوا تو اس نے اس کو معاف کر دیا، کچھ بھی نہیں بھیج رہے. بالآخر اس بندے خدا کو سعودیہ میں رہتے ہوئے 12 سال گزرے. کتنا پیارا یہ آدمی نکلا. دنیا والوں نے جب اس کو دیکھا واہ واہ واہ. سعودیہ میں جا کے کمال اس نے کیا کیونکہ 12 سال سے 12 سال تک 12 مرتبہ حج کر لیا. دنیا دیکھ رہی ہے واہ کتنا پیارا آدمی ہے کہ 12 حج کیا. لیکن بارے اللہ تیرا نظام حج مکمل ہوتا، جب آ کر سوتا خواب میں آ کر کوئی کہتا تیرا حج مردود، قبول نہیں کیا گیا. 12 سال تک یہ نقشہ قائم ہوتا رہا. بالآخر رویا دھویا. 3 آپشن تھے جہاں نظر ڈالنا تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح میرا حج کیوں مردود ہوتا ہے. نمبر 1 قرآن حدیث دیکھتا مگر اتنا کیا سمجھتا. نمبر 2 اپنی لائف پر غور کرتا، لیکن جب عقل اندھی ہوتی ہے تو کچھ نظر نہیں پڑتا. تیسرا آپشن تھا کسی اللہ والے کی صحبت میں، کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھتا، مسئلے حل نکالتا. بالآخر ہوا ایسے
12वां हज जब मरदूद हुआ, अल्लाह वाले के पास पहुंचा, मेरी मुश्किल हल करो, मेरी मुश्किल आसान करो। तो उन्होंने कारगुजारी पूछी, बेआईने ही वो जो हुजूर ने पूछी, या नबी अल्लाह मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। पूछा तेरी माँ हयात है? वफात पा चुकी है। खाला हयात है? जी मौजूद है। उसकी खिदमत कर, तुझे अल्लाह बैठे बैठे जिहाद का सवाब अता फरमाएंगे। तो इस आदमी ने, अल्लाह वाले ने पूछा तेरे माँ बाप? का जी वो गाँव में है, देहात में रहते हैं। का उनका कुछ ख्याल? का जी उनका कुछ ख्याल नहीं है। कई साल बीत गए। का बेटा जब तक माँ बाप को राजी नहीं करेगा तेरा एक भी हज कबूल नहीं होगा। बस ये सुनना था, दिल पे चोट लगी। वापसी घर पर पहुंचा। देहात में 12 साल गुजर चुके थे, गांव का नक्शा बदल गया। तो घर पूछना पड़ा कि मेरा घर कहाँ है। देखो जी, जिस घर के अंदर परवरिश पा रहा था उसी घर को भूल गया। बिला आखिर किसी मत यहाँ पर है, लेकिन किससे मिलना चाहते हो? वहां पर एक आदमी था, उसका इंतकाल हो गया, वो इसका बाप था। एक बुढ़िया है, पड़ी रहती है, वहीं खाती है, वहीं पीती है, वहीं पेशाब कर देती है। तो लड़खड़ाते कदम से घर के अंदर गया। वारे अल्लाह तेरा निजाम, माँ अंधी हो चुकी थी। घर में जैसे दाखिल हुआ, सलाम किया तो माँ रोते कहने लगी मेरा बेटा पहचान नहीं दो। लिहाजा माँ के करीब पहुंचा, कहा माँ मुझसे बड़ी खता हुई, तेरा हक मैंने ज़ाय कर दिया। तो रोने लगा, रोते रोते कहने लगा माँ बस मेरी नजात की एक शक्ल है, तू माफ कर। तो माँ होती है, उसके जैसा दिल अल्लाह ने कायनात में किसी का नहीं बनाया है। तो माँ ने कहा बेटा मैं तो माफ करती हूँ, लेकिन तेरे बाप का क्या? वो बड़ा गिड़गिड़ाता दुनिया से रुखसत हुआ है। कहा अम्मी मैं वो सारी कोशिश कर लूंगा जिसमें कब्र में उनको अजर पहुंचेगा। लिहाजा कहा माँ अब जिंदगी को थोड़ा मौका मिला तेरी खिदमत करने। कहा बेटा तेरी बीवी तेरे बच्चे का है? कहा वो सऊदी में। कहने बेटा उनकी फिक्र तेरे जिम्मे है, हमारी जो जिंदगी गुजरना तो गुजर गई, उनकी फिक्र तेरे जिम्मे है। कहा माँ जिनकी वजह से मैंने अपनी आखिरत तुमको धक्का देकर बिगाड़ा है, तू माँ होकर भी उनकी फिक्र करती है। ये माँ के दिल होते हैं। बल आखिर 4-8 दिन खिदमत किया, माँ का इंतकाल हो गया। जो तजवीज़ तकमील करने की वो कर दिया, वापस गया। हज का ज़माना आया, हज के लिए पहुंचा, हज मुकम्मल किया। रात में सोया, ख्वाब नजर आया कि तेरे पिछले 12 और ये 13 सब हज अल्लाह ने कबूल कर लिया है। तो ये है अल्लाह की इताअत, वालिदैन की खिदमत। तो जिम्मेदारी बैलेंस है इस्लाम के अंदर। इधर बच्चों को समझाया उनके साथ क्या सलूक करो, इधर माँ बाप को समझाया उनके साथ क्या सलूक करो। आदमी नेक मुत्तकी परहेजगार हो जाए कि अरशों तक इसकी रसाई हो, लेकिन माँ बाप नाराज है तब भी दुनिया और आखिरत बर्बाद है। इसलिए साफ ऐलान है कि जन्नत माँ के कदम में है। और वालिद अलवालिद अलवालिद अब अलवालिद औसत अबवाबिल जन्ना, कि जन्नत का बीच का दरवाजा है। अल्लाह मुझको अपनी इबादत के साथ वालिदैन की खिदमत करना मैसर फरमाए, नसीब फरमाए। जिनके नहीं है उनको कब्रों पर जाकर उनके लिए आखिरत का तोशा सामान कुरान पाक की तिलावत तस्बीहात के ज़रिए से उनका भला हो, इसके अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।